بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی سال اول اور سال دوم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ کا سبق آج 7واں سبق ہے، اور اصول فقہ میں جانتے ہیں آپ کہ آپ کی کتاب اصول الشاشی ہے۔ آج ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں حقیقت سے متعلق کہ حقیقت کی کتنی قسمیں ہیں۔ حقیقت کی بات تو ماقبل میں آ چکی، لیکن یہاں سے بتلانا چاہ رہے ہیں کہ حقیقت کی کتنی قسمیں ہیں۔ آج قسموں کو بیان کریں گے صاحب کتاب، اور اس کی تعریف کو بھی بیان کریں گے، اور تعریف بیان کرنے کے بعد ہر ایک کی کچھ مثالیں دیں گے تاکہ آپ کو حقیقت کی تعریف اور اقسام کو سمجھنے کے ساتھ مثال سے آپ حقیقت کی تعریف کو اور حقیقت کی قسموں کو بآسانی سمجھ سکیں۔ آپ کے بورڈ پر میں نے پیچھے حقیقت کی تینوں قسموں کی تعریف میں نے لکھ دی ہے کہ حقیقت کی سب سے پہلی قسم جو ہے حقیقت متعذرہ۔ حقیقت متعذرہ کی تعریف کیا ہوگی؟ جس کی طرف بغیر مشقت کے رسائی ممکن نہ ہو۔ کیا معنی کریں گے؟ جس کی طرف بغیر مشقت کے رسائی ممکن نہ ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے حقیقت متعذرہ، یعنی جس پر رسائی ہو، یعنی متعذر ہو گیا ہو، یعنی ایسی حقیقت جس پر عمل کیا ہو؟ متعذر ہو گیا ہو۔ اس کے بعد حقیقت مہجورہ۔ مہجورہ میں اس کو چھوڑ دیا گیا ہو، اسی وجہ سے میں نے اس کی تعریف کی ہے جس پر لوگوں نے عمل کیا ہے؟ ترک کر دیا ہو۔ عمل کیا ہے؟ ترک کر دیا ہو، اگرچہ اس کی طرف رسائی ہو جائے، یعنی لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، البتہ اس کی طرف رسائی ممکن ہو سکتی ہے۔ تیسری قسم حقیقت مستعملہ، کریں اس کی طرف بغیر مشقت کے رسائی بھی ممکن ہو اور لوگوں نے اس پر عمل بھی ترک نہ کیا ہوگا، یعنی لوگ اس کو عام طور پر استعمال کرتے ہیں، تو ایسی حقیقت کو حقیقت مستعملہ کہتے ہیں۔ اتنی بات واضح ہو گئی؟ جب اتنی بات واضح ہو گئی تو اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ کتاب میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے، اور تعریف کرنے کے بعد اس کے ضمن میں صاحب کتاب نے 2-3 مثالیں دی ہے، وہیں پر یہ بات کلیئر ہو جائے گی مثالوں سے۔ کیا کہا ہے؟ وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَىٰ۔ صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ اگر حقیقت مستعملہ ہو، پہلی قسم یہ لاسٹ والی قسم جو ہے تیسری قسم، اگر حقیقت مستعملہ ہو اور اس کا کوئی مجاز متعارف بھی نہ ہو، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت ہوتا ہے لیکن وہ مشہور و معروف نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کا مجازی معنی زیادہ کیا ہے؟ معروف مشہور ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ایسی پوزیشن میں حقیقت پر عمل نہ کر کے بلکہ اس مجاز متعارف پر ہی عمل کر لیا جاتا ہے اور اسی کو مراد لے لیا جاتا ہے۔ لیکن صاحب کتاب کا اگر حقیقت مستعملہ ہے اور اس کے مقابلے میں مجاز متعارف بھی نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تو حقیقت پر ہی عمل کرنا، یعنی حقیقت مستعملہ پر ہی عمل کرنا لازم اور ضروری ہوگا، بلکہ یہ بہتر ہوگا۔ فالحقیقت اولا بلا خلاف، بغیر کسی اختلاف کے، یعنی سب کا اس پر اتفاق ہے ایسی صورت کے اندر کہ جب حقیقت مستعملہ کے مقابلے مجاز متعارف نہ ہو تو یہاں پر حقیقت مستعملہ پر ہی عمل کیا جائے گا، یہ متفق علیہ مسلم۔ لیکن اگر حقیقت مستعملہ ہے اور اس کے مقابلے میں مجاز متعارف ہے تو تب بھی کہہ رہے ہیں امام صاحب یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسی شکل کے اندر اب بھی کیا ہے؟ آپ کو حقیقت مستعملہ پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت جو یہ اصل ہوا کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ اصل ہے، اور مجاز پر عمل کرنا یہ اس کا خلیفہ ہوتا ہے، اس کا قائم مقام ہوا کرتا ہے۔ تو کہ جب تک اصل پر عمل کرنا ممکن ہو تو اصل پر ہی عمل کیا جائے گا، لہذا اس شکل کے اندر بھی حقیقت مستعملہ حقیقت ہو اور اس کے مقابلے میں مجاز متعارف ہو، یہاں پر بھی حقیقت پر ہی عمل کرنا امام صاحب کے نزدیک صحیح ہے۔ وَعِندَهُمَا الْعَمَلُ بِعُمُومِ الْمَجَازِ أَوْلَىٰ، اور صاحبین کے نزدیک یہ ہے کہ عموم مجاز پر عمل کرنا، یعنی وہ کہتے ہیں
کہ نہیں اگر مجاز متعارف ہے تو اب اس پر حقیقت پر عمل نہ کر کے بلکہ عموم مجاز پر ہی عمل یعنی مجاز متعارف پر عمل کیا جائے گا۔ اس کی مثال صاحب کتاب دے رہے ہیں کہ مثال ہے وحلف لا يأكل من هذه الحنطة ينصرف ذلك إلى عينها عنده، کرے اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ وہ اس گیہوں میں سے نہیں کھائے گا تو اس کو پھیرا جائے گا اس کے عین کی طرف۔ امام صاحب نے کیا کہا کہ جب کوئی لفظ ہو کوئی حقیقی معنی اور اس کا مجاز متعارف ہو تب بھی وہاں حقیقت پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ چنانچہ امام صاحب کے نزدیک اگر کوئی آدمی یہ قسم کھائے کہ وہ اس گیہوں میں سے نہیں کھائے گا، قسم کھاتا ہے، چنانچہ وہ آدمی عین گیہوں کو ہی کھا لیتا ہے بھون کر کے یا ایسے ہی، تو وہ حانث ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس گیہوں کی روٹی بنا کر کھا لے یا اس کو پیس کر آٹا یا یہ ستو بنا کر پی لے تو ایسی شکل کے اندر وہ حانث نہیں ہو۔ کیوں کہ وہ عین گیہوں نہیں ہے بلکہ اس کی کچھ نہ کچھ کی حیثیت بدل گئی ہے۔ لیکن برخلاف صاحبین یہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کوئی آدمی قسم کھائے کہ وہ نہیں کھائے گا اس گیہوں میں سے تو اس کو پھیرا جائے گا اس کے عین کی طرف، یعنی عین گیہوں کھانے کی شکل میں پھیرا جائے گا امام صاحب کے نزدیک حتی لو اکل من الخبز الحاصل منها، یہاں تک کہ کوئی آدمی ایسی روٹی کو کھا لے جو اس سے حاصل ہوا ہو، لا يحنث عنده، امام صاحب کے نزدیک حانث نہیں ہوگا۔ اس نے یہ کہا تھا اگر میں گیہوں کھاؤں گا تو میں گیہوں نہیں کھاؤں، قسم کھا لیا، لیکن اس نے گیہوں نہ کھا کے روٹی کھا لیا تو وہ حانث یہ نہیں کہا، اس نے اپنی قسم کو توڑ دیا۔ وعندهما ينصرف الى ما تضمنه الحنطة بطريق عموم المجاز، صاحب کتاب کے صاحبین کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو پھیرا جائے گا اس چیز کی طرف جس کو گیہوں شامل ہے۔ اب صاحبین کے نزدیک کیا ہے مسئلہ کہ اگر کوئی حقیقت ہے اور اس کے مقابلے میں اس کا مجاز متعارف بھی ہے تو عموم مجاز پر عمل کیا جائے گا، یعنی دونوں پر عمل، یعنی ایسی بات لی جائے گی کہ حقیقت پر بھی عمل ہو جائے اور مجاز پر بھی عمل ہو جائے۔ لہذا چنانچہ صاحبین کے نزدیک یا وہ خود عین گیہوں کو کھا لے تب بھی وہ حانث ہو جائے گا، اگر گیہوں کی روٹی بھی کھا لے اس گیہوں کی روٹی بھی کھا لے تب بھی وہ آدمی حانث ہو جائے، اپنی قسم کو توڑنے والا اس کو سمجھا جائے گا۔ وعندهما ينصرف الى ما تضمنه الحنطة، اور صاحبین کے نزدیک وہ پھیرا جائے گا اس چیز کی طرف جس کو گیہوں شامل ہے عموم مجاز کے طریقے پر، لہذا اس کے کھانے سے یعنی عین کھانے سے بھی اس کو حانث ہو جائے گا، وبأكل الخبز، اور اس روٹی کے کھانے سے بھی حانث ہو جائے گا جو اس سے حاصل ہوا، جو اس گیہوں سے حاصل ہوا بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب ایک اور مثال دے رہے ہیں وَقَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْهَا مِنَ الْفُرَاطِ يَنْصَرِفُ إِلَى الشُّرْبِ مِنْهَا قَرْعًا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا إِلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ شُرْبُ مَائِهَا بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کوئی آدمی قسم کھا لیا کہ وہ دریا سے پانی نہیں پیے گا، میں پیوں گا ہی نہیں، تو اس کو پھیرا جائے گا چلو سے پانی پینے پر۔ چلو سے کیا ہے پانی پھیرے گا، کیونکہ ہی امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ کوئی آدمی قسم کھا لے کہ فرات سے منہ لگا کر پانی پینے کی طرف اس کو راضی کیا جائے گا، یعنی یہ کہے گا کہ کوئی آدمی قسم کھائے کہ وہ فرات سے دریا سے پانی نہیں پیے گا، تو امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ قسم فرات سے منہ لگا کر پینے کی طرف راضی ہوگا۔ کیوں؟ اس کا حقیقی معنی یہی ہے، کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں دریا سے پانی نہیں پیوں گا، مراد یہ ہے کہ چلو سے پانی اٹھا کر کے پینا یہ مراد ہوتا ہے، یہ اثر اس کا حقیقی معنی ہے۔ اور مجازی معنی کیا ہے کہ آدمی منہ لگا کر پی لے، منہ لگا کر کیا ہے پی لے۔ اس کا کہہ رہے ہیں کہ اور وسع عندهما الى المجاز المتعارف، اور صاحبین کے نزدیک اس کو محمول کیا جائے گا مجاز متعارف کی طرف، اور شرب مائیہ کا یہ طریقہ کہنا، یعنی صاحبین کہتے ہیں کہ جس طریقے سے چاہے چلول اٹھا کر پانی پی لے یا منہ لگا کر پی لے، دونوں شکل کے اندر وہ حانث ہو جائے۔ کیوں؟ امام صاحبین یہاں پر عموم مجاز پر عمل کرتے ہوئے دونوں کے بارے میں کہتے ہیں جس طرح سے بھی وہ کر لے گا وہ حانث ہو جائے گا۔ اس کے بعد صاحب کتاب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ مجاز امام صاحب کے نزدیک یہ کیا ہے حقیقت کا خلیفہ ہوا کرتا ہے، قائم مقام ہوا کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ثم المجاز عند ابی حنیفہ خلف عن الحقیقت فی حق اللفظ، کہ مجاز امام صاحب کے نزدیک ایک خلیفہ حقیقت کا لفظ کے حق میں، وعندہما خلف عن الحقیقت فی حق الحکم، لیکن صاحبین کے نزدیک یہ حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں، یہاں تک کہ آپ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب حتی لو کانت الحقیقت ممکنتا، یہاں تک کہ اگر حقیقت ممکنہ ہو بذات خود، الا انه امتنع العمل بها، یہاں تک کہ اس پر عمل کرنا ممتنع ہو جائے، لمانع کسی معنی کی وجہ سے، تو اس کو پھیرا جائے گا مجاز کی طرف، والا صار الكلام لغوا، ورنہ تو کیا ہے کلام بالکل لغوی ہو جائے گا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں
कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर साहिबैन का यानी इनके आपस में जो शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ और इनके उस्ताद हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों का आपस में इख्तलाफ, इस पहले मसले में भी इख्तलाफ हुआ कि अगर कोई हकीकत मुस्तामला हो और उसके मुकाबले में उसका मजाज मुतारफ़ है तब भी कहते हैं इमाम साहब कि नहीं हकीकत पर ही अमल किया जाएगा। साहिबैन ने कहा नहीं, अगर मजाज मुतारफ़ है तो मजाज मुतारफ़ पर अमल करना लाजिम बेहतर होगा। यहाँ पर भी खिलाफ कर रहे हैं कि हकीकत जो है मजाज किसका खलीफा है। इमाम साहब ने कहा कि लफ्जी तौर पर ये हकीकत का खलीफा है। साहिबैन ने कहा नहीं, ये हकीकत का खलीफा है लेकिन हुक्मी तौर पर खलीफा। उसी का कि जब उस पर अमल करना मुमतने हो जाए किसी मानी की वजह से, लिहाजा मजाज की तरफ उसके फेरा जाएगा। व इल्ला सार कलाम लग़वन, वरना तो कलाम बिल्कुल लग़वी हो जाएगा। व इंदहुमा युसारु इलल मजाजी, और साहिबैन के नज़दीक इसको मजाज की तरफ फेरा जाएगा। व इल्लम तकुनिल हकीकतु मुमकिनतन फी नफ्सिहा, अगरचे हकीकत पर अमल करना मुमकिन हो। उसकी मिसाल कर रहे हैं इज़ा क़ाल लि अब्दी हो अकबर सिन्नन मिनहु हाज़ा इब्नी ला युसारु इलल मजाजी, कोई आदमी अपने गुलाम से कहे और उम्र में उससे वो बड़ा है, क्या है उम्र में वो आदमी उससे बड़ा है और वो उसको कहे हाज़ा इब्नी, ये मेरा बेटा है, तो कह रहे हैं कि उसको मजाज की तरफ नहीं फेरा जाएगा साहिब के नज़दीक। क्यों करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। साहिब कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, उम्र में ज़्यादा है, वो है अपने गुलाम को अपने इब्नी कहे, अपने बेटा कहे, तो ये मुताज़्ज़र है। लिइस्तिहालतिल हकीकती, कह रहे हैं कि हकीकत के मुहाल होने की वजह से। क्यों ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई आदमी अपने गुलाम को कहे इब्नी कहे, और दरा हाल है कि वो गुलाम जो उसका जो है वो उससे उम्र में ज़्यादा है तो उसका इब्न हो ही नहीं सकता है, ये हकीकत ऐसा हो ही नहीं सकता। व इंदहुमा युसारु इलल मजाज़ हत्ता युतक़ुल अब्दु, करें और लेकिन साहब इमाम साहब कहते हैं कि नहीं, मजाजन लोग कह देते हैं जब उसका वो नौकर है खादिम है तो लोग जाए कि उम्र में ज़्यादा हो फिर भी लोग इब्नी कह देता है, बेटा कह देता है। लिहाजा साहब इमाम साहब कहते हैं कि उसको मजाज की तरफ फेरा जाएगा हत्ता युतक़ल अब्दु, यहाँ तक कि गुलाम क्या है आज़ाद। क्यों, जाहिर सी बात है, आप जानते हैं अजीज तलबा कि अगर गुलाम के अंदर हल्की से भी उबुनुवत की बू आ जाती है, यानी बेटा होने का हल्का शुबा भी हो जाता है अगर गुलाम के अंदर, तो खुद ब खुद क्या है आज़ाद हो जाता है। साहिब किताब एक यहाँ से मसला बयान कर रहे हैं। मसला क्या है, मसला यहाँ पर एक दूसरी तरफ बात कहना चाह रहे हैं कि कोई आदमी ये कसम खा ले कि मेरे ज़िम्मे फ़लाँ का 1000 दिरहम है, 1000 दिरहम है। उसकी मिसाल यहाँ पर साहिब किताब दे रहे हैं कि वाला हाज़ा युख़र्रजुल हुक्म फ़ी क़ौली लहु अलैहि अल्फ़ुन औ अला हाज़ल जिदारी व क़ौली अब्दी औ हिमारी हुर्रुन, इसी बुनियाद पर हुक्म की तखरीज की जाएगी। किसी ने कहा कि फ़लाँ का मुझ पर 1000 है, या इस दीवार पर है, या उसका कौल अब्दी औ हिमारी हुर्रुन, कि मेरा गुलाम या मेरा गधा क्या है आज़ाद है। तो वला यल्ज़मु हाज़ा, तो इस पर लाजिम नहीं होगा जब वो अपनी बीवी से कहे हाज़ा इब्नती, हाज़ा कि मेरी बेटी है, वलहा नसबुन मारूफुन मिन गैरिही, और उसके लिए नसब मारूफ हो उसके अलावा, इस तौर पर कि उस पर हराम नहीं होगी। क्या मतलब, कहना ये चाह रहे हैं कि एक आदमी ने कहा कि मेरे ज़िम्मे फ़लाँ का 1000 रुपये है, या फ़लाँ या मेरा गुलाम आज़ाद है, तो कह रहे हैं कि इस पर लाजिम नहीं होगा, उस पर लाजिम क्यों, ऐसी बात लोग नहीं कर सकता है। इस तौर पर के कह रहे हैं कि उस पर उसकी बीवी हराम नहीं होगी। वला यजअलु ज़ालिका मजाज़न तलाक़, और इसे मजाज़न तलाक भी नहीं कहा, यानी ये नहीं कहा जाएगा कोई आदमी अपनी बीवी को कह दे कि मेरी बेटी है तो उसको मजाज़न तलाक पर महमूल नहीं किया जाएगा। सवाअन कानतिल मरअतु सुग़रा सिन्नन मिन्हु औ कुबरा, साहिब किताब उस इबारत से इस बात को ये करना चाह रहे हैं कि उसकी बीवी उसकी उम्र में ज़्यादा हो उससे या कम हो, दोनों शक्ल के अंदर इसको मजाज पर महमूल नहीं किया जाएगा। लिअन्न हाज़ा लफ्ज़ कर रहे हैं, अगरचे ये लफ्ज़ उसका माना सही है, लकाना मुनाफियन फिन निकाही, लेकिन वो अक़दे निकाह के मुनाफी ये लफ्ज़ है। फ़यकून मुनाफियन लिहुक्मिही, लिहाजा जब ये अक़दे निकाह के मुनाफी है तो ये हुक्म के भी मुनाफी होगा। और उसका हुक्म क्या है, तलाक का, वहुव तलाक हो। वला इस्तिआरत मअ वुजूदिन तनाफी बिखिलाफ क़ौली हाज़ा इब्नी, कह रहे हैं कि तनाफी के पाए जाने के साथ इस्तिआरा दुरुस्त नहीं होता है। जैसे कि उनका कौल था हाज़ा इब्नी फ़इन्नल बुनुवत, करें कि इसलिए कि बुनुवत जो है ये मिल्कियत के सबूत के मुनाफी नहीं है, यानी बुनुवत
اور ملکیت ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ملکیت کا ثبوت یہ منافی نہیں ہے باپ کے، لہذا ملکیت اس کے لیے ثابت ہوتی ہے اور اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے بیٹے کو کیا ہے، اس کا بیٹا کسی کا غلامیت میں تھا، کسی کا وہ غلام تھا، اگر وہ اپنے بیٹے کو خرید لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے، دیکھیے یہاں پر بیٹا کو آدمی خرید بھی رہا ہے، اپنا اس کا بیٹا ہے، اس سے معلوم چلا کہ باپ کے بیٹے کے اندر بھی ملکیت کا ثبوت ہو سکتا ہے، چاہے جائے کہ وہاں پر وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر حقیقت کی تینوں قسم کو ختم ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ کر کے اس کے آگے لے کر آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے۔